اور ان کی جو ٹیم ہے میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ ایک بہت ہی فلفلنگ دن جو ہے وہ کل سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے. انہوں نے ہمیں پنجاب کے مختلف پہلوؤں سے روشناس کرایا. اس میں ان کے ڈیولپمنٹ انیشیٹو، ہیلتھ ریلیٹڈ، انفراسٹرکچر ریلیٹڈ، میں بہت زیادہ انکریجڈ فیل کر رہا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو ہمارے باقی صوبے ہیں نا وہ بھی پنجاب کے ایکسپیرینس سے جو ہے نا لیسنز لرنڈ کے طور پہ کہ کس طرح افیکٹو گورننس سے چیزیں ٹھیک کی جا سکتی ہیں، بہتر کی جا سکتی ہیں. کل رات شاہی قلعہ جانے کا اتفاق ہوا. ہیریٹیج کو، سافٹ امیج کو جس طریقے سے انہوں نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور جو انیشیٹیوز لیے ہیں جس میں پرسنل انٹرسٹ لیا ہے. میں ریسنٹلی 2-3 ممالک کا دورہ کرنے کا اتفاق ہوا. پوری دنیا اپنی ہسٹری کو، اپنے کلچر کو، اپنے ہیریٹیج کو جس طرح پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہے، مجھے بسا اوقات دکھ ہوتا تھا کہ یار ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں یا ہم اس میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں. کل رات کے ایکسپیرینس کے بعد میرا وہ اس دکھ کا مداوع ہوا ہے اور ایک بہت ہی میسمرائزنگ امپیکٹ قلعے کا، اور ساتھ میں جو رنجیت سنگھ کی وہ تھی پلیسمنٹ تھی، اور ساتھ میں بادشاہی مسجد کے حوالے سے اوور آل جو ساؤتھ کی وال ان کی اس میں جو ریویمپ انہوں نے کیا تھا، پھر جو ہسٹری کو ریکریٹ کرنے کا ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس سے آپ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ہسٹوریکلی، کلچرلی، سوشلی ٹو یور اون پاسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کا، ریلیجس ٹورزم کو، ادروائز ٹورزم کو، یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹیوز ہیں. بہت سارے لوگ شاید اس کو اس طرح کی اہمیت نہیں دے رہے. یہ پاکستان کی اکنامک کنٹریبیوشن میں جو اس کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ کی کنٹریبیوشن، اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس میں باقی صوبے، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، ان کی بڑی ہسٹوریکل سائٹس موجود ہیں اور اس طرف ہم اپنا فوکس ذرا رکھیں. پوری دنیا ہماری طرف جو ہے نا وہ دلچسپی رکھتی ہے، وہ جاننا چاہتی ہے، بلکہ ایک دوسرے میں دلچسپی رکھتی ہے، ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتی ہے. ہمیں اگر ہم کوئی آفر کریں گے تو کوئی اٹینشن اس طرف دے گا. ہم جب کچھ آفر ہی نہیں کریں گے تو اٹینشن کہاں سے آئے گی؟ تو بہرحال ونس اگین یہاں میو ہاسپٹل آ کے پھر ایک فائنل ٹچ کے طور پہ بڑی خوشی ہوئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ریویمپ کیا اور اپنے انفراسٹرکچر کو کیسے اپ گریڈ کر رہے ہیں. دس از ون آف دا اپروچ کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم امپروو کر پائیں، بجائے اس کے کہ نت نئے انفراسٹرکچر پہ ہم کاسٹ افیکٹو اتنا نہ ہو اور اس پہ مورٹر اینڈ برکس پہ ہمارا زیادہ فوکس رہے. تو یہ گرچہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کمپلیٹلی اگنور کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریلیٹیولی ایک زیادہ کاسٹ افیکٹو اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ایگزسٹنگ لاٹ کو جو ہے امپروو کریں. تو آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا ورک دے ہیو ڈن اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ اینڈ دا سپورٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ. جہاں جہاں پہ ہماری ضرورت ہوگی ہم پنجاب حکومت کو سپورٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہمیں اویلیبل ہے اس میں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے پروجیکٹس کو یہ ریئلائز کرا سکیں. تھینک یو جی. کیسے ہیں غنی صاحب؟ ہاسپٹلس کے حوالے سے تو ہمارے چیف منسٹر خود بڑے ٹچی ہیں اور آج کا دن اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے تو ٹورزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر سازگار ماحول اور لا اینڈ آرڈر سے مشہور ہے. آج کا دن اس حوالے سے اہم ہے کہ آج آخری دن ہے وہ جو آپ کی پالیسی ہے غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے، اور یقیناً یہ پالیسی اسٹیٹ کے بہترین مفاد میں ہے. اس کے خمیازہ ہم نے بڑا بھگتا ہے. اب جو لوگ یہاں سے پاکستان کے اندر سے جا رہے ہیں ان کی پاکستان کے اندر املاک ہے، ان کا اربوں خربوں کی املاک ہوگی. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو کیا اس پہ آپ کو اضافہ کر رہے ہیں ڈیٹ میں، دوسرا ان لوگوں کی جو املاک پاکستان کے اندر موجود ہے اس حوالے سے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی کمیٹی بن رہی ہے یا ان کا کس طرح آپ کریں گے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ایک تو مختلف مواقع پہ ہم کہتے آ رہے ہیں، دوبارہ میں کہوں کہ جو انلیگل ایلینز ہیں ان میں 3 مین کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں
جو اراؤنڈ 1.7 ملین ان کی تعداد ہے، ان میں سے ہم ایک فرد کو بھی واپس نہیں بھیج رہے. ہماری اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری کمٹمنٹس ہیں اور ہم اس کو فلفل کر رہے ہیں. دوسری وہ کیٹیگری ہے جو وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن یہاں پر سال ہا سال سے یا کاروبار کر رہے ہیں یا رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اچھا یا برا ایک سوشل رول ان کا موجود ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں ان کی ویزیبلٹی نہیں ہے. یہ وہ ٹارگٹ گروپ ہے جن کو ہم نے یہ ٹائم دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ یہ واپس جائیں. ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آ سکیں گے. یہ اپنے ممالک جائیں، وہاں پر اپنے ڈاکومنٹس، ٹریول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں. ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں. وہ تعلیم کے مقصد سے آنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار کے مقصد سے واپس آنا چاہتے ہیں، جس حیثیت میں بھی واپس آنا چاہتے ہیں ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ چاہتے ہیں، ہم ارریگولیٹڈ موومنٹ کے خلاف ہیں. تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو کہ آئیڈینٹی تھیفٹ کے زمرے میں آتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیوائز کیا ہوا ہے اور وہاں پر جو ہے نا مختلف یارڈ سٹکس ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو اگر کسی نے پولوٹ کیا ہوا ہے اور انٹرنٹس کے طور پہ آ گئے ہیں ہمارے ڈیٹا بیس میں، اس کو بھی ریموو کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. جہاں تک لوگوں کی املاک ہیں یا لافل بزنسز ہیں، ان کے کلیمز جو ہیں نا یہ سول کلیمز ہیں، اور سول کلیمز کے لیے ہمارے پاس سول ادارے موجود ہیں، سول کورٹس موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی ایسا کلیم ہوگا تو انڈر دا لا جو اس کی انٹائٹلمنٹ ہوگی ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. ہم کوئی غاصب ریاست کے طور پہ نہیں ہے کہ کسی کے املاک پہ قبضے کر لیں یا کسی کے اور جو ویلیوبلز ہیں ان کو ہتھیا لیں. نہ یہ ہماری پالیسی ہے، نہ یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس کے لیے جو ایک سول لا فورمز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنے ہوں گے. جن جن کے کلیمز ہوں گے وہ کورٹس اس کو انٹرٹین کریں اور ریٹرن کر دیں ان کو. ادھر سے جی الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں، تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم بہت سخت ہوتا ہے، جہاں پر مسافت ہوتی ہے. کیسے آپ اس کو کریں گے کہ وہ الیکشن کس طریقے سے؟ دیکھیے یہ جی پلیز. لیکن آپ تو صرف آپ اتنا بتا دیں کہ الیکشن ہونے نہیں ہے کیا نہیں. میں بھی اسی میں ایڈ کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری کمشنر کی ہے، باقی ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے. وزیر اعظم بھی آئین کا پابند ہے کہ انہیں سارے زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہوں. جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ چیز ہونی چاہیے. اور کوئی جی اسی میں سے وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں. میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ڈی لیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا. اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے، وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن
کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں، آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے؟ یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں، جو عمل ہے اس میں، آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو، فائنینس کی درکار ہو، سیکیورٹی کی درکار ہو، اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں، اس پہ لیگل موٹ چل رہی ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں کہ جی بتائیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن، کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر، بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے. اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجا کرے، تو مکمل آپ کر دیں. الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ اس کا ساتھ آپ لمس میں گئے، بڑی اچھی آپ کی کنورسیشن ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سے ایک پوائنٹ ہے، جو طالب علموں کے کوشچنس تھے they were become highlight all the way سوشل میڈیا پر بھی میں آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے، ہمیں ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آ رہے. ہمیں لگتا ہے جیسے یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا، پروگرام تھا. ایک تو یہ تعلیم کی طریقہ جس طرح سے آپ نے پنجاب کو وزٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ماہ 7-8 ماہ میں جو یہاں پہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں، پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ وہ نہیں کر سکی. جیسے آپ نے افغان غیر ملکوں کی واپسی کا انیشیٹو اٹھایا کہ آج تک 10 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہو سکا. اس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں کنسنسس ورکنگ ہوا پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ. اب آپ آئے ہیں تھوڑے ماہ کے لیے یا زیادہ ماہ کے لیے، کچھ لوگ اب لوگوں کی آپ کے اوپر تو بات ہے چیف صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، کچھ ایسا جو کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی دیوار کرتے جائیں جو آنے والوں کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن وہ اسے قبول ضرور کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور لفظ والے دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایگزامپل ہے نا، اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنی ایگزامپل سیٹ کر پاؤں، یا چیف منسٹر صاحب کر پائیں، یا بیوروکریٹک ہیڈ یہاں کے کر پائیں، وہی ریفرل پوائنٹ بنتا ہے، اور وہی انسانوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے ایفیکٹو چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان سیکھتے ہیں، وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ان کے اقوال نہیں، ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا، جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کرنے کے زمرے میں، لیکن دراصل جو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہی ہے. سورہ عصر ارد گرد اسی کے ہے کہ پہلے ایمان لینے والوں کو کہا ہے کہ تم بچ جاؤ گے خسارے سے، پھر فیز وائز جاتے ہوئے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے جو عمل کرتا ہوں. تو عمل سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی ایسا میکینزم مجھے اس دنیا میں گورننس کا سمجھ نہیں آتا جو کہ چینج آف بیہیویئر یا چینج آف ایٹیٹیوڈ کر سکے. لمس اور وہ لمس کے ہمارے بچے ہیں، کوئی نہیں، وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اٹس اوکے، ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا کہ یہاں پہ شارٹ شیلف یا بڑے وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ان کو سکھایا، بڑے ماڈریٹ طریقے سے ان کی جذباتی سوالوں کے جواب. 1.5 ارب مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا بڑا ایشو سر فلسطین کا ایشو ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے ہمیشہ عالم اسلام کے ایشوز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرتا نظر آتا ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں
पाकिस्तान का एक बड़ा रोल सामने नहीं आता, हमेशा उम्मा पाकिस्तान की तरफ देखती है। इस इशू को आप किस तरह देखते हैं और क्या पाकिस्तान का इसमें जो मौसर रोल होना चाहिए था वो पाकिस्तान अदा कर रहा है? देखें, पाकिस्तान ने को होस्ट किया सऊदी अरेबिया के साथ OIC का इजलास। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ पर उसको अटेंड किया। मैं ख़ुद प्रेसिडेंट शी से लेकर प्रेसिडेंट प्यूटिन तक और मुख्तलिफ़ जो इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ उन दिनों में मेरा इंटरेक्शन हुआ, चाइनीज़ मीडिया में मेरा इंटरेक्शन हुआ, कहीं पर भी हमने गज़ा की सिचुएशन को, जो कि हॉरिफिक है, जो कि हॉरिबल है, कंडेमेबल है, ये इंसानी अलमिया को जन्म दे रहा है, और हम तवातुर के साथ ये बात करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ डिप्लोमेट्स, मैं ज़ाहिर है उनका नाम नहीं लूँगा कि किन ममालिक के हैं, लेकिन हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको पाकिस्तानी सोसाइटी की, स्टेट की जो फीलिंग्स है वो मैंने अनइक्विवोकल टर्म्स में कन्वे की है। मेरी जब प्रेसिडेंट महमूद अब्बास साहब से बात हुई तो उन्होंने एक मुल्क को ख़ुसूसी तौर पे मुझे दरख्वास्त की थी कि अगर उनके जितने अहलकार हैं उनसे जब भी आप लोगों का इंटरेक्शन हो तो आप उनको ख़ुसूसी तौर पे कहें कि इसराइलियों के इस रवैये को डिस्करेज करने में अपना किरदार अदा करें। मैं कंक्लूड कर लूँ, आप नाराज़ ना हो। ये तवातुर के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो प्रेजेंट क्राइसिस है उसमें फ़ौरी तौर पे एक तो जंगबंदी होनी चाहिए और ह्यूमन कॉरिडोर जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। बाकी ये बहुत क्रॉनिक और पुराना मसला है, ज़ाहिर सी बात है इसका हम भी हल आने वाले हफ्तों या महीनों में नहीं देख रहे हैं। इसकी अपनी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन किसी भी किस्म का जवाज़ फरहम नहीं किया जा सकता जिस तरीके से इनअप्रोप्रिएट एग्रेशन इजरायली स्टेट ने उसको एग्जिबिट किया। तो जहाँ जहाँ होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम इफ़ेक्टिव अंदाज में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। बड़े अहम सवाल है, अभी आपने कल्चर, हेरिटेज की बात की, टूरिज्म की बात की, ये तमाम तर मामला इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट के। ये इसके बाद आप पार्टी में पंजाब में जो डेवलपमेंट हो रही है, पंजाब में उस पर आपने सदर से लेकर शायद आपने बातचीत तारीख में नहीं देखा, 20 साल की परफॉर्मेंस के साथ आ रही है बातचीत। ऐसा कैसे शुरू किया, स्पेशली इनिशियली डेवलपमेंट फैसिलिटेशन बोर्ड, इसके साथ सब कुछ लिंक कर रहा है। आप अगर हुकूमत चली जाती है, इलेक्शन हो जाती है, फिर इसका स्टेटस क्या होगा, आने वाली हुकूमत इसको कैसे कंटिन्यू करेगी? दूसरी बात, 27% करेंसी कैश इन हैंड अभी तक। जब ये गैर कानूनी, गैर मुल्कियों का इंतजाम होगा, मुकम्मल होगा, तो क्या आपको किस हद तक यकीन है कि 27% जो बैंकों से बाहर है वो कैश इन हैंड में आएगी, ये कैश इन हैंड से बैंकों में आएगी? तीसरी चीज़, IMF 2 तारीख को पाकिस्तान आ रहा है, उसकी कमेटी, आपको कितना यकीन है कि पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होंगे, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट वीक आप बता रहे थे 0.33% का इंक्रीज हुई। और मिलिट्री फोर्स के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, नैब पर तो फेडरल हुकूमत भागकर जो है वो चलेगी अभी, मिलिट्री कोर्ट पर अभी तक आप अपील में नहीं जा सके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप दहशत गर्दों को हम जा रहे हैं, आप कब जा रहे हैं? ये जरा टाइम पर ये चंद एक सवाल है, खासतौर पे कब प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ये मुस्बत पेशरफ्त है, इसकी कंटिन्यूटी कब को छोड़ दो, बस हम जा रहे हैं। मतलब ज़ाहिर है घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद जाएं, वो तो प्रैक्टिकल चीज़ें, वो हम जा रहे हैं। दूसरे सवालों पे भी मैं आता हूँ। आप इसमें इजाफा करना चाहते हैं? मैं ब्रॉड बेस पे आपको SIFC का बता दूं। देखिए, SIFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको स्टैट्यूटरी सपोर्ट हासिल हो गई है। SIFC ऐसा नहीं है कि वो निगरान हुकूमत का इनिशिएटिव है। SIFC गुजरी हुई पार्लियामान ने उसके लिए कानून साजी कर ली है और उसको अब स्टैट्यूटरी सपोर्ट हासिल है।
وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری. ساتھ میں جو ایریاز ہیں ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے، پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں. یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی. یہ تو ہو گیا SIFC. IMF کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو. ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ. تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے. باقی جو سٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں، مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے، 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے، چائے کا بتا رہے ہیں، دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے، ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4000 ٹریلین روپیز. یہ 4000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹس ہیں بڑا ہے، اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے، اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے، سختی ہوئی ہے، واپس لومیں چلنی شروع ہو گئی ہیں. پروڈکٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں، اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا، امکانات میں سے تو ہے نا. ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں، کسی کو بھی آ سکتی ہے. میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں، خود کو آفر کر رہا ہوں. ہو تو سکتا ہے، باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں، آپ بھی سارے مانگتے ہیں. تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پریزمپشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے، کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا، جو بھی آئے گا، وہ جو ریشنل پالیسیز ہوں گے ان کو کنٹینیو کرے گا. اگر ارریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے، سوال تو اٹھیں گے. اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے، وہ پھر خود کرے. ہم نے ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے باہر نا، ان کا ایمرجنسی کی بھی ٹریفک ہم نے روکی ہے. اوکے یہ میں آخری 2-3 کوسچن لے رہا ہوں. جی بتا دیتا ہوں. دوسرا سوال اس میں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس جماعت نے کیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اگلے سیاسی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام PTI ہے، کیوں شرما کے کہہ رہے ہیں آپ؟ حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کل سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، غریب جو ہے وہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے، اب اس کے اوپر مزید بوجھ پڑ گئی. اچھا دیکھیں، ایک تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
کہ ہم اس طرف سوچیں، نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے، نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہا ہے ابھی تک. ادروائز اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے، اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے کینڈیڈیچرز فائل ہوں گے، جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے، ووٹ مانگیں گے، اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں، وہ لوگ جو ان کے لائلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی، مطلب میں لگتا ہے کہ آپ مجھے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نہیں، چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جواب بھی ان کو دینے کا ہے. میں کون ہوتا ہوں نشان کے الاٹمنٹ کے متعلق؟ نہیں، میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کرے یا نہ کرے، اس حوالے سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، قانون کے دائرے میں، پولیٹیکل ڈسکورس کے دائرے میں، پبلک ڈومین کے دائرے میں. ہم یہاں پہ بحیثیت نگران حکومت کیسے کسی کو انشور کرائیں کہ یہ نشان ہوگا یا وہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ڈومین ہے، یہ ان کو کرنے دیں. جو ہمارا انشورنس میں دے سکتا ہوں، میرے خیال میں اٹ از مور دین انف. لڑ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جماعت کے قانونی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کی طرح ان کو ڈسپین تو نہیں قرار دے رہے، نہ کوئی ایسی موو میرے سامنے میں اس وقت تک آئی ہے. جی سپیڈ کے کام تو آپ نے دیکھ لیا، وہ موسم پنجاب میں منتقل ہو چکی ہیں. تو یہ ہسپتال آپ نے سارے دیکھے لاہور کے، اور آپ پنجاب میں بھی آئے ہیں، لاہور میں اسپیشلی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دیکھے جا رہے ہیں اپنے دورے کے اختتام پر؟ پیار اور محبت اور نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں، پیار اور محبت سے کوئی اہم چیز ہوتی ہے. یس یس، میں نے دیا آپشن. دیکھیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ نسبتاً حقیقت پسند رہوں. نسبتاً ہو سکتا ہے بہت ساری جگہوں پہ یہ گمان میرا ہو کہ میں حقیقت کے قریب ہوں، لیکن شاید میں حقیقت کے اتنا قریب نہ ہوں. کسی ایک فرد کے کسی ایک مقام پہ آنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ ہمارا، میں یہ کہوں کہ کوئی صاحب چیئرمین سینٹ بن جائیں گے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نگران وزیر اعظم بن جائیں گے، یا کسی اور ایسے اہم عہدے پہ آ کے بلوچستان کے گناگوں مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا قطعاً نہیں ہوتا. جب تک بلوچستان کا عام آدمی، پشتون، بلوچ، سیٹلر، ہزارہ، وہاں پہ بڑی مختلف کمیونٹیز ہیں. یہ ریاست کے جو نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ ہے نا، اس میں لوگ سٹیک ہولڈر نہ بنیں. جب لوگ سٹیک ہولڈر بننا شروع ہو جائیں گے تو خود بخود یہ کوسچن سیٹل ہونا شروع ہوں گے. ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ میں ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں. یہ میں آپ کو شیئر کر دوں کہ جو قوانین اور آئین کے تحت اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ایک تشریح تھوڑی سی رہ گئی ہے کہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن سے بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے جی کہ لیول پلینگ فیلڈ. اور آپ سب کچھ الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں، نگران گورنمنٹ ڈال رہے ہیں، لیکن انہوں نے تو شیڈول کے بعد ان کا رول شروع ہوگا. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو کیا پولیٹیکل پارٹیز کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت ہوگی؟ اس حوالے سے آپ کی حکومت کی پالیسی کیا ہے؟ ہماری حکومتی پالیسی یہ ہے کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اس سے لے کے وہ جماعت جو کلیم کرتی ہے کہ ہم سب پاپولر ہیں، ان کو ایکول رائٹ بھی ہے، ان کو ایکول اپرچونٹی بھی ہے. اس کے باوجود اگر وہ کہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر نہیں ہے، یہ بات کہنے کی ان کو آزادی بھی ہے. اور مزید کیا کریں ہم؟ چلیں.